اچھا اشرف بھائی یہ بتائیے کیسا لگتا ہے آپ کو کہ 60 برس کا ایک طویل سفر ہے اور بڑا بڑا اچھا کام آپ نے کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، مگر کیسا لگتا ہے کہ آج بھی جو آپ کو ملتا ہے وہ سب سے پہلے 50-50 کی بات کرتا ہے؟ ہم نے اس چنگل سے نکلنے کی بڑی کوشش کی، بہت زیادہ سیریس پلے بھی بہت سارے کیے. مجھے جو بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ ملا ہوا ہے نا، ساری زندگی کامیڈی کرنے کے بعد وہ سیریس ڈرامے پہ نیا قانون، نیا قانون منٹو صاحب والا نا، منٹو سرما صاحب نے جو کیا، بالکل کیا پلے تھا، کیا پلے تھا اور کیا آپ کی پرفارمنس تھی منگو کوچوان جی، ہے نا، واہ واہ واہ. مگر ملیں گے لوگ تو کہیں گے 50-50. وہ ابھی بھی کہتے ہیں. میں تو اس میں ایکٹنگ کا وہ لیتا ہی نہیں ہوں کریڈٹ، میں تو اس کا لیتا ہوں جو میں اسماعیل طارہ خدا گری کے رحمت کرے اور شعیب منصور صاحب، ہم تینوں ساری رات بیٹھتے تھے، 5 دن ہم لکھتے تھے اور 2 دن اس کی ریکارڈنگ ہوتی تھی، ہفتے میں 7 دن کمپلیٹ. بہت ہی جان جوخم کا کام تھا. 35 خاکے لکھے جاتے تھے، اس میں سے وہ شعیب منصور صاحب وہ پکڑتے تھے خاکہ، اشرف صاحب تو 100 کوڑیاں کا آرڈر ہونا چاہیے ہے کہ لکھ کے دیتا، اور یار اس کی پنچ لائن بنا لو بس، باقی تو وہ ٹھیک ہے. اور ردی چکڑا نے اپنا گھر بنا لے. 35 خاکے لکھے جاتے تھے، 16 ریکارڈ ہوتے تھے، 12 یا 10 آن ایئر جاتے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، چونکہ میری ان سے بات بھی ہوئی تھی اس حوالے سے، انہوں نے کہا تھا ضرور آپ کر سکتے ہیں. ہم جب سیاسی تھیٹر کرتے تھے، اللہ غریق رحمت فرمائے سردار صاحب کو، تو سردار صاحب کے ساتھ ہم نے ایک پوری سیریز کی تھی مغل عراقی نا، اور جہانگیر کا خاص طور پہ جہانگیر کی نظر سے ہم جہانگیر سے پہلے بھی جو بادشاہ گزرے ان کو بھی دیکھتے تھے اور آنے والوں کو بھی جو بعد میں آنے تھے ان کو بھی دیکھتے تھے. کہ ہمارا عدل جہانگیری کتنا اچھا تھا. میں کہہ تو رہا ہوں کہ یہ بھی شیئر کریں گے ابھی لوگوں کے ساتھ. ادو دسیں گے جو تھلے نمبر چلن دے. نہیں ابھی بتاؤں. شعیب صاحب کی ایک دن کال آئی مجھے نا، اور بڑی انہوں نے تعریف کی، تو میں نے اپنی ٹیم سے کہا، میں نے کہا ہمارے لیے تو یہ آسکر ہے. اور مجھے یاد ہے انہوں نے کہا کہ کوٹ ان کوٹ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ آج کل بہت محنت کر رہے ہیں آپ لوگ. تو میں نے ان سے کہا یہی بات، میں نے کہا جی ہم کرتے ہیں اسی طریقے سے، ڈسکشن بھی کر لیتے ہیں، سب دوستوں کی رائے ہوتی ہے. تو انہوں نے مجھے یہی بات کی، انہوں نے کہا ہم بھی ایسے ہی کیا کرتے ہیں. میرے جو ڈرامے میں استاد تھے باقاعدہ جن سے ہم نے سیکھا، وہ تھے طارق معراج صاحب. کیا پہلا میرا جو اسلام آباد پہلے جو پلے جو کیا تھا میں نے، اور بہت ہم نے ان سے سیکھا. کہ مجھے اس دن پہلے بھی اندازہ تھا، مگر شعیب صاحب کے قد کا مجھے مزید اندازہ اس دن ہوا ہے. اور طارق معراج اس وقت اپنی پیک پہ تھے، اور انہوں نے مجھ سے ایک موقع پہ کہا، انہوں نے کہا کہ مجھے آج تک یاد ہے، کہ لگا یار میرے پاس اگر وقت ہو نا تو میری خواہش ہے کہ میں شعیب کو اسسٹ کروں. کیا بات، یہ طارق معراج کیا بات. کیا ایسا ہے شعیب منصور صاحب میں جو باقی ساری لاٹ سے مختلف تھا اور مختلف ہے؟ پروفیشنلزم کی انتہا تھی، اور ہونہار بروا کے چکنے پات. یہ شروع میں جب کروما آیا تھا تازہ، تو سلطانہ صدیقی صاحبہ، محسن علی صاحب اور ایسے سینئر لوگ، یار اس کو شعیب کو دیکھا کہیں جی وہ کینٹین کی طرف جا رہے تھے، کیوں خیریت، ذرا دیکھو یار بلاؤ. وہ کروما کٹوانا تھا، وہ نوائز آتی تھی نا، تو کروما ان سے وہ کٹواتے تھے. تو اس بندے کا اس میں یہ اتنی کمانڈ تھی اس وقت. اور پروفیشنلزم کی انتہا یہ کہ جب یہ سارا ہو گیا 6-7 سال 50-50 ہوتا رہا وقفے کے ساتھ، تو آگے ڈرامہ شروع ہوا انکہی یا تنہائیاں تھا، پتہ نہیں کون، انکہی تنہائیاں غالباً شہزاد خلیل صاحب کا، شہزاد خلیل صاحب، اور انکہی شعیب صاحب. انکہی میں وہ جذباتی تھے اسماعیل طارہ صاحب. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، کہا آؤ یار ذرا شعیب سے بات کرتے ہیں. تو کمرے میں چلے گئے، وہ بیٹھے ہوئے تھے سامنے. جی آئیے. یہ 50-50 کے بعد کا واقعہ. ٹھیک ہے، لازم بات ہے اکٹھے اتنا کام کیا، تعلق بن گیا، دوستی. طارہ صاحب نے بچگانہ حرکت کر دی جو کہ میں نے کبھی بھی نہیں کرنی. انہوں نے کہا یار شعیب یہ تو بہت بری بات ہے یار، اتنے سال ہم نے ساتھ کام کیا اور تم نے ہمیں پوچھا تک نہیں اس میں. انہوں نے کہا وہ جاوید شیخ فلاں یہ رزاق راجو، میری ڈیمانڈ یہ تھی، آپ لوگ اس میں فٹ نہیں ہو رہے، آپ نے 50-50 کر لیا، وہ ٹھیک ہے. میں نے کہا یار طارہ یہی سننا تھا. میں نے کہا میں اس کو منع کرتا ہوں، مجھے پتا ہوتا کہ یہ کیا بات کریں گے. تو آپ کا میں کہا سلام ہے آپ کی پروفیشنلزم کو. آپ تعلقات نہیں دیکھ رہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون اس میں کس جگہ فٹ آ رہا ہے. واہ واہ، کیا
یہ جو جمالیات تھی شعیب صاحب کی، ایستھیٹکس جو ہے ان کا، میوزک پہ جو ان کا عبور ہے، کوئی خاص بات آپ کو ان دنوں کی جو وقت اکٹھے آپ نے گزارا آپ کو یاد آتا ہو؟ 50-50 تب شروع نہیں ہوا تھا. شعیب صاحب سے بہت پرانا تعلق تھا میرا. لاہور سے تھا نا آپ لوگ؟ لاہور سے. تو وہ یہ اس سے پہلے ایک پروگرام کرتے تھے جھرنے. جھرنے جھرنے ٹھیک ہے، میوزک کا تھا نا وہ؟ ہاں، محمد علی شیخ کی، عالمگیر، یہ سب اس میں آتے تھے. تو میرا زیادہ تر وقت جو ڈرامے کی ریہرسل کے بعد گزرتا تھا وہ ان کے کمرے میں ہی گزرتا تھا. تو یہ لے کے بیٹھے ہوتے تھے. باجا خود بھی یہ خود پلے کرتے، ہاں وہ بھی پلے بھی کرتے. وائٹل سائنس کی بے شمار دھنیں جو ہیں وہ شعیب صاحب کی بنائی ہوئی ہیں اور لکھا ہوا تو تقریباً سارے ہی جی ہاں. اور وہ جو ہٹ ہے ان کا برسات والا بھی وہ بھی انہی کا ہے. لکھے ہوئے تو ساری. دوسرا یہ گاڈ فادر تھے ان کے، جنید جمشید کے ساتھ. جی جی. تو یہ دھنیں بھی خود بناتے تھے. جھرنے میں میرا زیادہ وقت نظر حسین صاحب، فلاں صاحب، نیاز احمد صاحب، یہ سارے کمپوزر آتے تھے. تو وہیں گانے بنتے تھے. تو ان کو میں نوٹ کیا کرتا تھا کہ اتنے بڑے بڑے اساتذہ کے درمیان بیٹھ کے بھی یہ کہتے تھے ایسے کر لیں. وہ کئی دفعہ وہ گھور کے بھی دیکھتے تھے کہ یار اس کی یہ جرت، ہاں وہی کر رہے ہیں، وہی کر رہا ہوں میں، وہی کر. تو یہ اس میں بھی چھیڑ چھاڑ کرتے تھے. تو یہ سینس تھی میوزک کی. اور میوزک میں بھی انہوں نے کمال کیا. کیا بات ہے، کیا تھا. نہیں میوزک ہو، ڈرامہ ہو، جو شوز انہوں نے کیے، پھر فلم جو انہوں نے کی. جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو؟ کیا کہنا. ایک اکیڈمی کا نام ہے میں سمجھتا ہوں شاید. بالکل. ایک سکول ہے. 13 کیمرے انہوں نے کٹنگ کی، 13 کیمروں کی. پی ٹی وی کا چھٹا جو ایوارڈ تھا اسلام آباد میں، وہ بڑا مشکل کام. 13 کیمروں کی کٹنگ آپ پراپر کر رہے ہوں. تو وہاں بھی بڑے بڑے اساتذہ نے کہا یار یہ لڑکا کیا ہے یار. اور آپ دیکھیے کہ اس کے جو سکٹس تھے اس میں جو پوئٹری تھی وہ آج تک لوگوں کو یاد ہے. آج تک لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں. اب اشرف بھائی ہمارے سیگمنٹ ہے، اس کا نام ہے بریتھ لیس 2020. Are you ready? Oh yes. گریٹ. نیا قانون یا 50-50؟ نیا قانون. 50-50 کو بھول جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، 50-50 تو ماشاءاللہ ہو گیا 6-7 سال. یہ سنگل پلے چونکہ لانگ پلے تھا تو اس لیے اس پہ محنت بھی بڑی شدید ہوئی. یہ 27 دن میں ریکارڈ ہوا تھا. 90 منٹ کا ڈرامہ اور آن ایئر گیا تھا یہ 40 منٹ 45 نصف صدی کا قصہ اس میں یہ چلا تھا. تو وہ پھر وہی یاد آتا ہے. اس لیے میں نے 50-50 کی اپنی جگہ ہے. سمجھ صاحب کے ساتھ آپ کا ایک ہی کام ہے؟ جی میں اس زمانے میں باہر تھا ملک سے. تو مجھے میرے گھر سے بتایا گیا کہ جی پی ٹی وی سے سرما صاحب کا فون آتا ہے باہر. تو میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ کوئی نمبر چھوڑا. نمبر بھی میرے پاس. میں نے کہا، انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں پی ٹی وی فون کر لیں. میں نے پی ٹی وی فون کیا تو میں نے کہا یار وہ سرما صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. جی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ریہرسل ہو رہی ہے. تو وہ پہلے اس میں کاسٹ اس کی ہو چکی ہوئی تھی. یہ کیریکٹر چھوڑا ہوا تھا. اچھا میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا سیریس آدمی کہ مجھ سے کیا کروائیں گے وہ. میں نے کہا سرما صاحب کیسے میں صاحب، وہ یار تو بیٹھ ہی گیا. وہ کتنے ہے میں اتنے ہے. وہ کس تاریخ نو آنا ہے؟ میں کہا 18 نو میری سیٹ ہے 18 دی. وہ یار انہوں کسی طرح 15 کرا. میں کہا خیر ہے. میں کچھ سین نے جڑے میں ایتھے کرنے نے باغ کی شالیمار باغ چ نا، تو وہ کوئی گل نہیں ہوئی کریکٹر کی ہے کی نہیں. ایک کانفیڈینس اتنا ان کو کہ کرے ہی کرے، یہ کرے گا. تو میں بھی چپ ہو گیا. میں کہا جی میں کرواتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، میں آ جاتا ہوں. میں خیر ڈگتا ٹٹتا پہنچ گیا. کمرے میں گیا تو وہی ہوا. باؤ جی تسی پڑھیا ہے افسانہ؟ میں کہا جی سنیا تو ہویا، پڑھیا نہیں میں پورا. ایک فریڈم فائٹر ہے، یہ ہے وہ ہے اور فلانا، اور یہ تسی کرنا ہے. میں کہا حکم دے دیا آپ نے، فیصلہ سنا کے قلم توڑ دیا. جی کرنا ہے. مینوں ایہو ہی چاہیے بندہ، کوئی ایڈا خوبصورت بھی نہیں چاہیے. مینوں چاہیے ایک بیوقوف جہا تو وہ ہے کوچوان. میں کہا میں بیوقوف لگ رہے ہیں شکل تو. نہیں میری بھولے عوام کی نمائندگی کرتا ہے نا وہ شخص، منگو کوچوان جو ہے جی، جو یہ سمجھتے ہیں کہ قانون اگر بنا ہے تو غالباً اس کا دنیا بدل جائے گی. یہی ہوتا ہے. وہ دو بندوں کی گفتگو سنتا ہے ٹانگے میں بیٹھ کے
وہ کہتے ہیں پہلی کو دیکھنا کیا ہوتا ہے، تو وہ کان ڈال کے وہاں سنتا ہے اور پکا ہو جاتا ہے کہ پہلی کو کیا ہونا ہے۔ وہ اینڈ پہ وہی ہوتا ہے جو پہلے انگریز اس کے ٹانگے میں بیٹھتا ہے نا، کہتا ہے ہے چلو ہم کو لے کے چلو، وہ کہتا جی صاحب، تو اتر کے اس کی جرت نہیں ہوتی کہ اس انگریز سے پیسہ مانگ لے کرائے کا، تو وہ چپ کر جاتا ہے اس کو دیکھ کے۔ اینڈ میں جب وہ ہوتا ہے نا کہ جی آج پہلی تاریخ آ گئی ہے، تو پگڑی وگڑی رنگواتا ہے، آدھا پلے پونا پلے بلیک اینڈ وائٹ وہ ایک دم سے آپ وہ نے دیکھا چینج ہوگا ہوتا ہے اچھی طرح۔ یس، جب وہ پگڑی پہلی تاریخ آنے لگتی اس رات اتنا کو سمبولک افیکٹ تھا اس وقت جب وہ چلا کہ اس کو لگا کہ اس کی دنیا رنگین ہو گئی ہے، ایک وہاں سے غلامی سے آزادی کی طرف جب آئی ہے تو غلامی کا اندھیرا یا بلیک اینڈ وائٹ کا ایک تاثر، اور پھر اسے لگا کہ آزادی جو ہے یا نیا قانون جو ہے وہ اس نے کلرز لے کے آیا اس کی زندگی۔ کیسری رنگ کی وہ رنگواتا ہے یس، اور بچوں کے سہانے مٹھائی رکھتا ہے، اور وہ بڑا خوش ہے کہ آج باہر نکلتا ٹانگا لے کے تو دیکھتا کہ وہی جھنڈے لگے ہوئے ہیں، اور وہ کہتا ہے یہ گئے نہیں ابھی تک، آج پہلی تاریخ بھی آ گئی ہے، یہ تو ابھی بھی یہیں گھوم رہے ہیں۔ وہ وہی پھر ایک جگہ مل جاتا ہے، ہے چلو ہم کو لے کے چلو، تو کہتا کدھر صاحب بہادر، کہتا تم روز پوچھتا، جہاں ہم جاتا ادھر لے کے چلو، وہ لے کے چلا جاتا۔ اتر کے پہلی تاریخ ہے تو کہتا کرایہ صاحب بہادر، تو کہتا ایڈیٹ کرایہ مانگتا ہے ہم سے، تو وہ چھڑی پکڑ کے مارنے لگتا تو یہ پکڑ لیتا ہے، یہ اس کو وہاں دھوتا ہے اچھی طرح، تو اس کی اینک وینک ہیڈ وہ گر گیا، پولیس آ جاتی ہے، تو کہتا اریسٹ ہم، تو میں کہتا پکڑو یار اس کو، یہ ابھی تک ہمارے ملک پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا، یہ جا نہیں رہے اس کو۔ کہتا ہے کیا بات ہے، تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ وہ کہتا آج پہلی تاریخ ہے، تو 1 اپریل کا وہ تھا، وہ کہتے تمہیں کسی نے پھول بنایا، یہ آج پہلی تاریخ تو ہے۔ وہ کہتا آج تو نیا قانون آ گیا، وہ کہتا قانون وہی ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور اس نے آگے بھی چلتے رہنا ہے اسی طرح۔ وہ پکڑتے ہیں، ہتھ کڑی لگاتے ہیں، وہ مجھے گروایا تھا انہوں نے، پکی سیڑھیاں تھیں، ایک نیچے وہ تہ خانہ سا تھا، اس کی سیڑھیاں تھی جو تھانہ دکھایا گیا تھا، اس کی پہلی سیڑھی پہ وہ مارتے ہیں اس کو، تو وہ میں کیا ہڈیاں، میں کیا نہیں وہ تو اپنی بازو کے سہارے پہ آنا نا، ٹیکنیک سے آنا ہے۔ میں کہ دور کھلو کے دسنا جڑا ہوندا نا وہ ہور ہوندا ہے، آنا جڑا وہ پتہ لگے گا کہ کس طرح آنا ہے۔ وہ رول ہو گیا تو انہوں نے پولیس والوں نے کہا چل بھائی، انہوں نے بھی سچ مچ دھکا دے دیا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ چلو مائم کر رہے ہیں، نہیں بس ان سیڑھیوں سے میں نیچے تک آیا تو رگڑے تو لگ گئی مجھے، گونیوں پہ بھی پکی سیڑھیاں تھیں سیمنٹڈ۔ نیچے آ کے جب میں گرتا ہوں تو وہ میں صرف آج یوں کر کے دیکھتا ہوں ٹریکٹر کی طرف، وہ جو بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتا ہے وہاں سے سین، وہ پگڑی وگڑی کے رنگ ہو جاتے ہیں، یہ اینڈ تھا اس کا۔ کیا کہنے جی منٹو صاحب کے، کیا کہنے سعادت حسن منٹو کے، اور کیا کہنے ان لوگوں کے سرمے صاحب سمیت جنہوں نے سعادت صاحب کے کام کو ٹیلی ویژن پہ یا فلم پہ پیش کیا، اور آف کورس آپ کا بھی بہت